الحمدللہ وکفا والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب کو آؤ تجوید سیکھے میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ گزشتہ سبق میں ہم نے الف کی تفخیم و ترقیق کو بیان کیا تھا۔ آج کے سبق میں انشاءاللہ ہم صفات عارضہ کی چوتھی بحث نون ساکنہ و تنوین کے احکام کو بیان کریں گے۔ نون ساکنہ و تنوین میں ہم 4 قاعدوں کو بیان کریں گے۔ سب سے پہلا اظہار حلقی، دوسرا ہے ادغام، تیسرا ہے اقلاب، چوتھا ہے اخفاء حقیقی۔ سب سے پہلا اظہار حلقی۔ اظہار حلقی کے بارے میں یہ قاعدہ یاد رکھیں کہ نون ساکنہ و تنوین کے بعد حروف حلقی میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا۔ حروف حلقی 6 حروف ہے، حمزہ، ہا، عین، ہا، غین، خا، یہ 6 حروف ہے۔ اگر نون ساکنہ و تنوین کے بعد ان حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اظہار ہوگا۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی، جیسے انعمت علیہم، اب نون ساکن ہے، وہاں اس کے بعد عین آ گیا تو یہاں پر اظہار ہوگا۔ سواء علیہم عذاب علیم، یہ تھا اظہار حلقی کا قاعدہ۔ نون ساکنہ و تنوین کا دوسرا قاعدہ ادغام۔ نون ساکنہ و تنوین کے بعد اگر حروف یرملون میں سے کوئی حرف دوسرے کلمے میں آ جائے تو وہاں پر ادغام ہوتا ہے۔ 4 حروف میں ادغام مع الغنہ ہوتا ہے اور 2 حروف میں ادغام بلا غنہ ہوتا ہے۔ 4 حروف میں ادغام مع الغنہ ہوتا ہے، وہ کون سے حروف ہیں؟ یا، نون، میم، واو۔ مثالوں سے بات مزید سمجھ میں آئے گی، جیسے من یقول من نبی، اور من مقام، من وال، یہ تھے ینمو کی مثالیں جو اس میں ادغام مع الغنہ کے ہوا۔ اور 2 حروف جس میں ادغام بلا غنہ ہوتا ہے، سب سے پہلے لام کی مثال جیسے من لدنہ، را کی مثال جیسے من ربک، تو یہ تھا ادغام کا قاعدہ۔ نون ساکنہ و تنوین کا تیسرا قاعدہ اقلاب کا قاعدہ ہے۔ اقلاب کہتے ہیں تبدیل کرنا، یعنی ایک حرف کو دوسرے حرف سے بدل دینا۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ نون ساکنہ و تنوین کے بعد اگر حرف با آ جائے تو نون ساکنہ و تنوین کو میم سے بدل کر غنے کے ساتھ پڑھتے ہیں۔ مثال سے بات سمجھ میں آئے گی، جیسے انبأہم من بعد سنبلۃ امدا بعیدا، یہ جو چھوٹی سی میم بنی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا چھوٹی سی میم، تو یہ اقلاب کہلاتی ہے۔ تو یہ نون ساکنہ تنوین کا تیسرا قاعدہ تھا۔ نون ساکنہ و تنوین کا چوتھا قاعدہ اخفاء حقیقی ہے۔ نون ساکنہ و تنوین کے بعد حروف حلقی کے 6 حروف، حروف یرملون کے 6 حروف اور با، یعنی حروف حلقی، حروف یرملون اور با، یہ 13 حروف بنتے ہیں۔ اس کے علاوہ اگر نون ساکنہ و تنوین کے بعد کوئی حرف آ جائے یہ 16 حروف بنتے ہیں، یعنی کل 29 حروف تہجی ہے۔ اس میں 13 حروف نکل گئے، 6 حروف حلقی کے اور 6 حروف یرملون کے اور 1 با، یہ 13 حروف نکل گئے تو بقیہ بچ جاتے ہیں 16۔ اگر نون ساکنہ و تنوین کے بعد 16 حروف میں سے کوئی حرف آ جائے تو وہاں پر اخفاء حقیقی ہوتا ہے۔ مثال سے بات سمجھے، جیسے انفقوا، انزل، کراما کاتبین، عند، یہ تھا اخفاء حقیقی کا قاعدہ۔ تو نون ساکنہ و تنوین کے 4 قاعدوں کو ہم نے بیان کیا۔ سب سے پہلا اظہار حلقی کا قاعدہ، دوسرا ادغام کا قاعدہ، تیسرا ہے اقلاب کا قاعدہ، چوتھا ہے اخفاء حقیقی کا قاعدہ۔ تو امید ہے آپ نے نون ساکنہ و تنوین کو اچھی طرح سے سمجھ لیا ہوگا اور ساتھ ساتھ آپ نے اس کو نوٹ ڈاؤن بھی کر لیا ہوگا، اپنے ساتھ لکھ لیا ہوگا۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں ہم دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے۔ فجزاکم اللہ خیر، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔